لیکن کیا عاشورے کی فضیلت بھی ختم ہو گئی؟ 4 چیزیں میں شروع سے کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں۔ ایک، مکہ میں عاشورہ کا روزہ محض رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ترغیب دینا نہ حکم دینا، بس رکھنا۔ 2، مدینہ آنا اور مدینہ میں حکم دینا، اب کیا ہو گیا؟ فرض۔ 3، رمضان کے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کی فرضیت ختم ہو جانا، یہ تیسری سٹیج ہے۔ لیکن یہ جو سٹیج ہے، عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی یا اس کا استحباب بھی ختم ہو گیا، اس کی تاکید بھی ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، فرض اب نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید اب بھی باقی ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، حمید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا یوم عاشوراء عام حج علی المنبر، جس سال انہوں نے حج کیا تھا، ابن حجر کہتے ہیں کہ آخری حج کیا تھا، اس سال عاشوراء کے دن میں نے منبر پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا، یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ جس سال انہوں نے حج کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس دن اس سال وہیں رکے رہے، یہاں تک کہ کون سا مہینہ آ گیا؟ ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، وہ ٹھہرے رہے وہیں پر، اور اگلا مہینہ محرم کا ہے، اور عاشوراء بھی آیا، عاشوراء کے دن منبر پر انہوں نے یہ بات کہی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ یا اہل المدینہ این علماءکم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، ھذا یوم عاشوراء ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ وانا صائم، اے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ، کیوں کہا انہوں نے؟ ان کو یہ خبر پہنچی کہ بعض لوگ اس روزے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ روزہ ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا روزہ۔ تو انہیں جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تم عام لوگوں تو چھوڑ دو، علماء کہاں ہیں؟ علماء سے مجھ کو بات کرنا ہے۔ یا انہوں نے تحدید کے طور پر، انہوں نے ڈانٹ کے طور پر کہا علماء ہیں کہ نہیں یہاں پہ، جو لوگوں کو بتائیں کہ یہ روزہ کتنا اہم ہے، علماء کہاں ہیں تمہارے؟ این علماءکم، اور کیا کہا؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ ھذا یوم عاشوراء، یہ عاشوراء کا دن ہے، اور ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اور اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا ہے، لکھا نہیں ہے۔ تو یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ فرضیت کے منسوخ ہونے کے بعد کی بات ہے کہ اللہ نے اس کو تم پر فرض نہیں کیا ہے۔ اور وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، جو چاہے روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، اور جو نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب روزہ منسوخ ہو گیا، اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو کیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا یا نہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے روزہ تم پر لکھا ہے؟ نہیں۔ یعنی جیسے رمضان فرض ہو گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تم پر لکھ دیا گیا، کون سا؟ رمضان کے روزے۔ اس کے بعد آپ نے کہا جب وہ فرض ہو گیا تو یہ ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کا روزہ اب لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی جیسے رمضان فرض ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے، اب اس کی منسوخیت، یہ روزے کی فرضیت کیا ہو گئی؟ منسوخ۔ وَأَنَا صَائِمٌ، لیکن اس کے منسوخ ہونے کے بعد بھی میں روزے سے ہوں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا؟ آپ نے روزہ رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ پورے طور پر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے منسوخ ہونے کے بعد بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا تھا. اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ وہ انا صائم، میں روزے سے ہوں. ہاں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. تو اب وہ اختیار ہو گیا کہ جو نہیں رکھنا چاہے وہ نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن آپ نے روزہ رکھنا چنا یا چھوڑنا چنا؟ ہمارے نبی نے کیا چنا؟ رکھنا چنا. تو معلوم ہوا افضل چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے؟ افضل روزہ رکھنا ہے. تو اس لیے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ رمضان جب فرض ہو گیا تو اس روزے کی اہمیت ختم ہو گئی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن تاکید استحباب باقی ہے. یہ بہت مستحب ہے، بہت مؤکد ہے، یہ اب بھی باقی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا روزہ رکھا تھا. تو اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے.